السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ عزیز سامعات، آج اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے زندگی کی حقیقت۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں؟ یہ جو جاندار زندہ ہیں، مرتے ہیں اور ایک جیسا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ جب زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس دنیا میں بہت سارے مذاہب آباد ہیں، لیکن جب بھی ہم کسی مذہب کو مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت یہ ہم کو زندگی کی حقیقت کا معنی ادھورا معلوم ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ایک نظر اسلام پر ڈالتے ہیں کہ وہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کون ہے خالق حقیقی۔ انہی تمام کے درمیان مجھے ایمانداری کے ساتھ یہ جاننا ہے کہ یہ جو ایک جیسا وقت روز گزرتا ہے اور کبھی پلٹ کر نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ یہاں لوگ جیتے ہیں، مرتے ہیں اور یہاں ایک خوشحال گھر بناتے ہیں اور بہت سی جائیدادیں جو ایک دن کسی اور کی ہونے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میری قبر بند ہو جائے مجھے یہ جاننا ہے کہ کیونکہ میں اپنی جان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں چاہتی، نہ ہی میں کوئی جوا لینا چاہتی ہوں، بلکہ یہ سب کچھ میری زندگی کے کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جواب کی تلاش میں ہوں کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم یہاں کیسے آئے اور کس نے ہمیں اتنا صحیح طور پر بنایا، اور اس کے بعد ہم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں۔ انہی سوالات کے درمیان ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا کسی نے ہماری تخلیق کی ہے۔ عزیز سامعات، کیونکہ انسان، یہ مخلوقات، یہ سب ایک بے مثال اور بے عیب ہے۔ انسان ایک اعلیٰ ذہانت کی پیداوار ہے۔ سائنسی نظریے سے انسان ایک اعلیٰ ذہانت کی پیداوار ہے، اور آج تک کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہو سکا جو انسانی آنکھ کا مقابلہ کر سکے، نہ ہی کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد ہو سکا جو انسانی دماغ کا مقابلہ کر سکے۔ ایسی ہی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا اب بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ سائنسی نظریے سے یہ کائنات خود بخود بن گئی، لیکن یہ مسئلہ تو بالکل صاف ہے کہ اگر ایک زیرو کے اندر 1000 زیرو بھی پلس کر دیے جائے تب بھی وہ 1 نہیں بن سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات، انسان، چرند پرند، یہ سب خود بخود بن جائے؟ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، کوئی خالق ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ منکرین آج بگ بینگ پر یقین رکھتے ہیں، تو میں اس کی بجائے اس پر یقین کروں گی جو بگ بینگ کے پھٹنے کا سبب بنا، وہ اللہ ہے۔ یقیناً وہ اللہ ہے، وہ تمام جہانوں کا اکیلا خالق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر زیرو کا خالق ہے۔ نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو تصور تک نہیں کر سکتے، وہ ہماری سوچ سے باہر ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام دنیا کا کنٹرول ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی وہ مذکر یا مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی مخلوقات کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح ہر مینوفیکچرر اپنے سامان کے ساتھ ایک ہدایت نامہ ساتھ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ قرآن کتاب حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کوئی اس کی باتوں میں ذرہ برابر بھی تضاد نہیں۔ قرآن کتاب حق ہے، میں اس بات کو ثابت کر سکتی ہوں کیونکہ قرآن کے اندر ایسی باتیں جو آج کے دور میں رونما ہوتی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ نمبر 1، انسانی نطفے کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں خبر دی وہ سائنسدانوں کو آج معلوم ہوئی ہے اس صدی میں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اس بات کی خبر دی کہ ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، اور سائنسداں اس بات کو ماننے پر آج مجبور ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ سبا کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے پہاڑوں کے بارے میں خبر دی کہ ہم نے ان کو کھوٹے بنا کر زمین کے لیے مضبوطی کر دی ہے۔ نمبر 4، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے 2 سمندروں کے بارے میں فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سمندروں کے بارے میں بیان فرمایا
کہ وہ دو سمندر ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک کا پانی میٹھا اور مزیدار، دوسرے کا کھارا اور کڑوا ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ان دونوں کے درمیان حجاب کر دیا ہے۔ نمبر 5 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے قرآن میں خبر دی کہ وہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 6 فرعون کے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں بیان فرما دیا تھا، اور یہ بات سائنسدانوں کو آج کے دور میں معلوم پڑی، کیونکہ پچھلی صدی میں فرعون کا خاک آلود جسم کسی سمندر کے کنارے پر ملا۔ نمبر 7 اور ایک ایسا پانی جو آدمی کی پیٹھ اور اس کے سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 6 اور 7 میں دیا۔ یہ تمام باتیں قرآن کا ایک ایک حرف 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کیسے نہیں بدلا، ذرا بتائیے، اور اتنی سچائی کے ساتھ 1400 سال پہلے یہ قرآن کس طرح نازل ہوا؟ یہ کہ قرآن ایک ایسے شخص پر نازل ہوا جو کہ امی تھا، نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے پاک کلام عطا کیا، قرآن سکھایا۔ یہ جو لوگ کفار مشرکین آج اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارا واحد گھر ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں مر جائیں گے تو ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو سنیے، جب گھاس مر جاتی ہے، پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں تو برسات ہوتی ہے، اور پھر ہریالی پھر سے اگ جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب یہ مر جائیں گے تو ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہم یہاں یقینی طور پر کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہم یہاں سچ مچ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار و مشرکین پر اپنی ناراضگی ظاہر کرے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تمہیں 60-70 سالہ زندگی دی تھی تاکہ تم میری عبادت کرتے، مجھے تلاش کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم دنیا کی چند سالہ زندگی میں مشغول ہو گئے۔ عزیز سامعات، مومنین کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، لیکن یہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں، زندگی کی اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی آنکھ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور قبر میں آپ کی آنکھ کھلے تو وہ آپ کا پہلا دن بن جائے جب آپ کو دنیا کی زندگی کا اصل مطلب معلوم ہو۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔